السلام علیکم. پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان. ناظرین, آج کا پروگرام تھوڑا سا منفرد نوعیت کا پروگرام ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ, یوتھ, سول سوسائٹی سے اور NGO سے بھی لوگ موجود ہیں, اور ہم یہ آج بات کریں گے کہ یوتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, اکنامک ڈیولپمنٹ میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. ایجوکیشنسٹ یہاں پہ بتائیں گے کہ ہمارے کریکولم کو ابھی تک اپڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا, اور پاکستان کے دیرینہ مسائل کا حل یہ پاکستانی قوم, پروفیشنلز اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا نوجوان طبقہ کیسے نکال سکتا ہے, اس پر گفتگو ہوگی. تو آج ہمارے ساتھ جو پینل میں لوگ موجود ہیں, یہ تو ایک بڑا پینل ہے اور سب کے پاس ہم آج مائک لے کر جائیں گے اور ان سے بات کریں گے, جانیں گے ان کی آواز میں, پاکستان کے درد کو بھی رکھیں گے اور مسائل کا حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر ارابہ جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر ارابہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بحیثیت نوجوان آپ کیا کیا مسائل جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمارا ایشو ہے وہ ہماری عوام کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ہمارا یوتھ ہماری پاپولیشن میں کتنا پرسنٹیج رکھتا ہے. یوتھ کی بات کریں اور فیمیل یوتھ کی بات کریں تو یہ دو ایسی کمیونٹیز مائنورٹیز کے طور پہ کنسیڈر کی جاتی ہیں, جبکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اراؤنڈ 63 to 64% آف دی پاپولیشن آف پاکستان یوتھ کمپرائز کرتی ہے, اور اس میں 29% جو ہے وہ فیمیلز کا ریشو ہے. تو سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دو ہمیں مارجنلائز کمیونٹیز اور مارجنلائز سوسائٹیز کے طور پہ رکھ دیا گیا ہے, وی آر بیسک پاپولیشن کمپرائزنگ ٹورڈز دی پاکستان پاپولیشن. اس کے بعد اگر ہم یوتھ کے مسائل کی بات کریں, سو وی ہیو لاٹ آف ایشوز گوئنگ آن. سب سے پہلے ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر اگر ہم کریئر اپارچونیٹیز کی بات کریں تو ہمیں کریئر اپارچونیٹیز کی اتنی زیادہ مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ موجود ہے. تو یہ تمام ایسے مسائل ہیں جو آج کے یوتھ کو درپیش ہیں, اور انفارچونیٹلی یوتھ اپنی آواز اکٹھا کرنے کے باوجود بھی وی آر ناٹ گیٹنگ دا پراپر سولوشنز وچ وی شوڈ گیٹ. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کی آپ نے نشاندہی کی اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں, سر سید یونیورسٹی سے تعلق ہے پروفیسر عائشہ شارق صاحبہ. بحیثیت ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا تعلیمی معیار پاکستان میں کیسا ہے؟ یہ بتدریج آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا اور خواندگی کی شرح میں بھی اتنا اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک ہمارے جو سلیبس ہیں وہ اپڈیٹڈ نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے بہت لیکنگ ہے. اگر آپ بات کریں اکیڈمیا کی تو اس کو لنک کرنا چاہیے انڈسٹری کے ساتھ, ان کو برج کرنا چاہیے. برج بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ انڈسٹری میں چل کیا رہا ہے, آج کل کی ضرورت کیا ہے. بچہ باہر نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ پرانی چیزوں کو لے کے جو ہے وہ نکل آتا ہے. اب جو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں ان ایمرجنگ ٹرینڈز کی طرف بڑھنے کے لیے, ان کو اسکلفل بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے سلیبس کو, اپنے کریکولم کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایمفسائز کریں کہ وہ انٹرنشپس وغیرہ کریں. ایسے پروگرامز کی طرف ان کو بھیجا جائے, ووکیشنل پروگرامز, یعنی کہ جس کے اندر اسکل سکھائی جائیں, تو بہت بچہ گروم ہوگا, اور جیسے جیسے وہ گروم ہوگا آف کورس وہ انڈسٹری کے لیے یوزفل ثابت ہوگا. لیکن یہ کرے گا کون؟ سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ نیشنل یوتھ اسمبلی کے گورنر بھی موجود ہیں, دانیال جیلانی. دانیال, کون کرے گا؟ کیا یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, سول سوسائٹی کا کام ہے؟ کون اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرے گا؟ دیکھیں, ہمارے ملک کا جو بھی نظام ہے, چاہے وہ پولیٹیکل نظام ہو یا معاشی نظام ہو, وہ ہمیشہ بدلے گا. لیڈرشپ بدلے گی, اور لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ بدلے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا 64% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی فیوچر لیڈرشپ پہ کام نہیں کیا. ہم اسی بوسیدہ جو سیاسی نظام ہے اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کوئی بھی ترقی یافتہ ملک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کام کرتی ہیں, وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ کام کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے 1985 میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی, وہ بین کر دی گئی. اب نوجوانوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ان کی سیاسی, معاشی اور اقتصادی تربیت کی جا سکے. اب یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اس ملک میں 50, 60, 70 لوگ ہیں جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں. کبھی وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں, پھر ان کو گالیاں دے کے دوسری پولیٹیکل پارٹی میں چلے جاتے ہیں, اور وہی اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں. جب تک نیو لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر نہیں آئے گی, تو یہ پولیٹیکل نظام جب بدلے گا تو میں سمجھتا ہوں ساری جو روٹس ہیں اس پولیٹیکل نظام کے ساتھ آپ کے لنک ہے. جب تک آپ کے ملک کا پولیٹیکل نظام نہیں بدلے گا, جو گراس روٹ لوگ ہیں, رائٹ
رائٹ ٹائم فار دی رائٹ جاب والی جو پالیسی ہے وہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل نظام کے اندر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یوتھ کی نئی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے. ڈاکٹر حسان اوج، آپ جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں اور کراچی یونیورسٹی جو کہ طلبہ کی ایک ایسی نرسری سمجھی جاتی تھی سیاست میں، آج کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان کسی بھی جگہ پہ اپنی لیڈرشپ کو پروو نہیں کر پا رہا؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس پہ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے پاپولر رائے سے. ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی جیسے ابھی سر نے بات کی ہے، اسٹوڈنٹ یونینز یقیناً ہونی چاہیے لیکن ان کی لمیٹیشنز بھی ہونی چاہیے اور پروٹوکولز ہونے چاہیے. کراچی یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی میں جو سیاست ہوتی ہے، طلبہ کی سیاست، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نگیٹیوٹی اور ایکسٹریمزم کی عروج پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پر ایک دوسرے کو وہ مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور وہ چیز جو ہے، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو روک دینا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان کے لیے ایک شیلٹر ہوتا ہے اپنی جو ہے انفیریورٹی کمپلیکسز کو چھپانے کا. تو سیاسی تربیت تو ان کی ہو نہیں رہی ہے. تربیت ادھر ہوتی ہے جہاں تربیت کرنے والا پہلے سے موجود ہو. ہماری قوم کو آزادی مل گئی ہے، ڈیموکریسی مل گئی، لیکن ڈیموکریسی کے لیے جو پری ریکویزٹ ہوتا ہے کہ عوام کے 1% 1 ووٹ کی جو اس کے پہلے جو تربیت ہوتی ہے، ذہنی سطح جو بلند ہوتی ہے، وہ ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کی. تو ہم 1% ووٹ سے ایک تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ چینجز آئیں گی، تبدیلیاں آئیں گی. دوسری بات یہ کہ جو یوتھ، آپ نے جو بات کی جامعہ کراچی میں، وہ تو اپنے پولیٹیکل موٹیوز، اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے ادھر بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے پیسے لیتے ہیں، وہ پاس کروانے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ادھر. تو وہ تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پیٹرنیج حاصل ہوتی ہے ان کے جس جماعت کے وہ نام لیوا ہوتے ہیں اس کی. تو یہ یہاں پہ جامعہ کراچی میں یوتھ جو ہے وہ نہ تو کیا کہتے ہیں اس کی کوئی تربیت ہو رہی ہے، نہ اس کی کوئی آبیاری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بغیر گائیڈنس کے وہ خود رو پودا ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور آگے جا کے ملک میں کرپشن ہی پھیلائے گا جب وہ اس لیول پہ کرپشن کر رہا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان اذہان کی جو کہ بچے پولیٹیکلی اور سیاسی شعور رکھتے ہیں یا اس طرح کا شوق رکھتے ہیں یا ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ان کو مینٹورز ان کو ٹرین کریں اور اس کے لیے یونیورسٹی سے ایک فضا مہیا کرتی ہیں جو کہ ایک پارٹی بیس نہیں ہوتی ہے، وہ نیوٹرل ہوتی ہے. آپ ان کو ایک مہیا کریں پلیٹ فارم ایسا جو نان پولیٹیکل ہو، جو سوسائٹیز ہوں جو کہ آپ کے آرٹ سوسائٹی ہو، پیس سوسائٹی ہو، ڈیبیٹ سوسائٹی ہو، اور جو ہے مکالمے کی سوسائٹی ہو، ڈائلاگ سوسائٹی ہو، انٹلیکچوئل سوسائٹی ہو، ڈائلاگ سوسائٹی ہو، تاکہ ادھر سب چیزیں ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت تب بہتر ہوگی جب تربیت کرنے والے ہوں. ڈاکٹر رضوانہ جبین صاحبہ، آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں، بحیثیت استاد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہمارے تربیت کرنے والے اساتذہ وہ مینٹور کا رول نہیں ادا کر سکتے؟ 60% جو ہمارے پاس یوتھ ہے اس میں سے 0.1% یا 1% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی کی تعلیم کی سطح تک پہنچ پاتے ہیں اور ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے 60% میں سے 1% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے ڈائنامکس ہو سکتے ہیں، ان ڈائنامکس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جہاں تک تربیت کی بات ہے، سیاسی تربیت کس طرح کی جائے ان کی، اوبویسلی اساتذہ ان کی تربیت کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک پراپر ہمارے پاس جس طرح سے حسان نے بات کی کہ ڈائلاگ سوسائٹی ہونی چاہیے، ڈیبیٹ سوسائٹی ہونی چاہیے. اب یونیورسٹیز میں جس طرح سے 80s اور 70s کے ایرا میں ڈیبیٹ سوسائٹیز ہوتی تھی اور وہاں سے بچے لیڈرشپ ہماری نکلتی تھی، تو وہ ایک ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی تھی. لیکن اب یہ سوسائٹیز یونیورسٹی میں لیک کرتی ہیں. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس پراپر طریقے سے کسی ڈیبیٹ سوسائٹی کا حصہ بن سکیں یا کسی مطلب جہاں سے ان کی پراپر جو ہے آبیاری ہو سکے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے. اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو یونیورسٹی میں یہ چیزیں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں یہ چیزیں جو لیک کر رہی ہیں، اس کو ایسے ان جو فقدان ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو ایک سمت مل سکے. یہ پیدا ہوتا ہے پھر یوتھ کی لیڈرشپ کا جو ایک تصور ہے وہ کہاں سے ابھرے گا؟ انبر درانی موجود ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور خود بھی کارپوریٹ لائجنس سے تعلق رکھتی ہیں. تو انبر آپ بتائیں کہ کہاں سے پھر ہم یوتھ کو لیڈرشپ کا راستہ دکھائیں؟ یہاں پہ دو باتیں ہوئی، میں آپ کے سوال کی طرف ضرور آؤں گی.
لیکن مجھے ایک یہاں پہ 2 باتیں میں نے سنی. ایک تو حسن نے کہا کہ یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک اور یہ چیز آئی تھی ڈاکٹر عائشہ کی طرف سے کہ وی نیڈ ٹو اپڈیٹ دی ایکیڈیمیا نیڈس ٹو بی ان سنک ود واٹ ایکچولی دا کارپوریٹ از ڈوئنگ. ناؤ بیسڈ آن دیٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ جو مینٹورشپ کی بات کی نا, ان مینٹورز کو آج کے دور کے لحاظ سے ریلیونٹ ہونا ضروری ہے جو کہ یوتھ کے ساتھ سنک نہیں کر رہے ہیں. ان کے وہی دقیانوسی خیالات ہیں, اور جو پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے وہ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہیں کہ آگے مزید سارا عوام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چلتی رہے, چاہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ایکٹیویٹیز ہو. تو ہمارے پاس سے دیکھا جائے تو سالہ سال ایوری ایئر دیر آر اراؤنڈ تھاؤزنڈز آف پیپل گریجویٹنگ فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز, لیکن کیا ان کے پاس جاب کی اپرچونیٹی ہے؟ اپیرنٹلی ناٹ. اور جن کو مل جاتی ہے اور دے گیٹ لکی سم ہاؤ ٹو گیٹ اے چانس اینڈ بگن ود اے اسٹارٹ اپ, تو کیا اس اسٹارٹ اپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے؟ تو یہاں پہ اگر جب سپورٹ ہی نہیں ہوگا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یوتھ تو بیچارہ بھٹکتا پھرتا رہے گا, اور ایسے میں لیڈرشپ تو نکالنا پھر مشکل ہی ہو جائے گا. اور جو لیڈرشپ ہے وہ اپیرنٹلی وہ پاکستان کی باؤنڈریز میں نہیں ہے, دے آر اپیرنٹلی سٹنگ سم ویئر ابراڈ. وہاں سے جتنی لیڈرشپ ہو سکتی ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گروتھ کی اپرچونٹی کم ہو جاتی ہے. عدیل قائم خانی موجود ہیں, خود ایک انٹرپرینیور بھی ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. عدیل, کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ جاب نہیں ہے تو نوجوان جو ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, یہ صحیح ان کا طریقہ ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر اپرچونیٹیز ادھر ہیں تو وہ انٹرپرینیور کیوں نہیں بن رہے؟ دیکھیں, جو یوتھ ہے ہماری وہ آج کے زمانے میں ڈپریشن کا شکار ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب وہ اپنا 16 سالہ تعلیمی نظام مکمل کرتی ہے تو اس کے بعد صرف امپلائمنٹ کے نام پر صرف ایک جاب ہے, اور وہ ہے کال سینٹر کی جاب, جس میں یعنی کہ نہ اس کو مینٹلی اتنا ٹارچر کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ایبراڈ جو ہے ہمارا یوتھ ایبراڈ جا رہی ہے, کہ پاکستان کے اندر اتنی ان امپلائمنٹ ہے, اتنا تعلیمی نظام اتنا جو ہے فرسودہ ہو گیا ہے کہ انہیں مواقع نظر آتے ہیں کہ آج اگر ہم یہاں 16 سالہ تعلیمی نظام مکمل کرنے کے بعد بھی 20-30 ہزار روپے کی نوکری کرتے ہیں جو ہمارے گھر کا رینٹ بھی نہیں ہے, اور وہاں جا کر اگر ہم وہی چیز اپلائی کرتے ہیں خود پر تو ہم مکمل طور پر ایک وہ زندگی جو ہے حاصل کر لیتے ہیں جو ہمارا پاکستان میں ایک ایلیٹ طبقہ حاصل کر رہا ہے. ناظرین, ایک وقفے کی جانب جائیں گے اور وقفے کے بعد آ کر بات ہوگی کہ اگر نوجوانوں کے پاس نوکری کے مواقع نہیں ہے, کاروبار کے مواقع نہیں ہے, تو پھر اس پاکستان میں نوجوان اپنے مستقبل کو کیسے سنہرا دیکھیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے قبل نوجوانوں سے متعلق کہ اگر ان کے پاس نوکری اور کاروبار کے مواقع نہیں ہیں تو پھر پاکستان میں وہ کیا کریں گے. حذیفہ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں. حذیفہ, آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ جیسے اسٹوڈنٹ پاکستان میں اپنے مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اور ہم یوتھ کی جو بات کرتے ہیں، جو این جی اوز ہیں یا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جو یوتھ کی بات کرتے ہیں، اتنا شور اٹھاتے ہیں، تو کیا واقعی وہ یوتھ میٹر کرتی ہے؟ ابھی یہاں بات ہوئی تھی کہ یوتھ 65% ہے پاکستان کی پاپولیشن کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ ایک ایلیوژن ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے دور ہے، ہم یونیورسٹیز کی طرف تو ابھی آ ہی نہیں رہے۔ جب 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اسکل سیکھ لے گا، تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ لیٹ سپوز اگر ہم نے آج ایک بچے کو میکینک بنا دیا ہے، میں بالکل لوور کلاس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اس وقت ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ لوور کلاس ہے۔ ہم نے اس کو اگر میکینک بنا دیا ہے تو کل ہمارے پاس ایسے ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ آپ کے ٹائر جو ہیں فلیٹ ہی نہیں ہوں گے، تو وہ میکینک اس وقت وہاں پہ کیا کرے گا؟ اگر ہم نے فوٹوگرافی کے اندر کسی کو ہم نے فوٹوگرافی کا ہنر سکھا دیا ہے، تو آج میں اپنا بزنس اگر رن کر رہا ہوں تو میں اپنا 90% جو کام ہے وہ سارا اے آئی کی مدد سے کر رہا ہوں۔ جو بچہ اسکول ہی نہیں گیا ہے اس کو اے آئی کے بارے میں کس طریقے سے پتا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیں۔ یہ سوال میں زہرا زاہد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کا تعلق FPCCI سے ہے اور وہاں پر آپ ویمن کمیٹی کی کنوینر ہیں، تو آپ ایک بزنس کمیونٹی کی بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں نوجوانوں کے اب کیا ملک سے باہر جانے میں بہتری دکھائی دیتی ہے؟ اب اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جابس کا ایشو بہت بڑا ہو گیا ہے اس ملک میں۔ نوجوان طبقہ پڑھ کے نکل رہا ہے لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اور ہم سب کو مل کے جابس کا کچھ کرنا ہے۔
ادروائز یوتھ پڑھ کے اس طرح نکلتی رہے گی اور وہ ڈپریشن کی طرف جاتی رہے گی ڈیفینیٹلی. سیکنڈلی یہ انہوں نے جو بات کی ابھی کہ باہر جا کے جو وہ سیکھتے ہیں، سیکھ کے اگر وہ واپس آتے ہیں اپنے ملک میں تو دیٹ از گریٹ. بیکاز جس طرح سے فار ایگزامپل ہمارا سعودی عرب میں براٹ اپ اینڈ ایوری تھنگ ہے، اور میں یہاں آ کے کام کرتی ہوں، تو میں اسے باہر لے کے نہیں گئی، میں اس ساری انفارمیشن کو یہاں لے کے آئی ہوں. تو ہم اپنی طرف سے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈر پریویلیج لڑکیوں کو ٹرین کرتے ہیں بیوٹیشین کے لیے، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں اور وہ آگے جا کے جابس کر سکیں. لیکن میں ساتھ میں یہ ضرور بولوں گی کہ کچھ ایشوز ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں چیزیں سیکھنی ہیں تو ایک کافی بڑا گیپ آتا جا رہا ہے انٹرنیشنل لوگ جس طرح سے کام کرتے ہیں اور جس طرح سے یہاں کے لوگ کام کرتے ہیں. ہم محنت ہمیں اور کرنی پڑے گی، اور یہ سوچ کہ صرف پیسہ آ جائے یہ بہت ایک غلط سوچ ہے، اور یہ ایک ڈینجرس سوچ ہے کہ ہمیں صرف پیسہ چاہیے، کسی بھی جگہ سے پیسہ چاہیے. انجینئر ارسلان سعید موجود ہیں، ان سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوتھ کے حوالے سے بڑی ابھی تک باتیں ہوئیں، اور اس میں 2-3 اہم پہلو، ایک تو کہ وہ پلیسمنٹ کے لیے ابراڈ چلے جائیں یا پڑھائی کے لیے چلے جائیں، پاکستان میں مواقع نہیں ہیں. آپ بینگ این انجینئر کیا دیکھتے ہیں؟ اصل جو ہمارا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں جو یوتھ ہے اس کو ہر چیز مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مل رہی، لیکن اس کو صحیح طریقے سے گائیڈنس کے ساتھ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یعنی کہ ابھی میڈم نے بات کری تھی کہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر تربیت نہیں ہونی چاہیے، تربیت نہیں ہو رہی ہے تو تربیت کون کرے گا؟ تو تربیت اساتذہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے یونیورسٹیز کے اندر جتنے اساتذہ ہیں یا اسکول اینڈ کالجز کے اندر جتنے اساتذہ ہیں تو وہ تربیت بھی کریں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. انڈسٹریل لنکیجز کی بات ہوئی یہاں پر، تو انڈسٹریل لنکیجز یہاں پہ ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہوئی کہ کریکولم ڈیولپ نہیں ہو رہا، کریکولم کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نئی لیڈرشپ میں بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ان کو ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے میں. مزمل ملک، آپ خود ایک NGO بھی رن کر رہے ہیں، اور کافی عرصے سے آپ سول سوسائٹی میں جو بہتری کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں، ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ جذبہ ہر نوجوان میں کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی یوتھ کے حوالے سے، جو ہماری ملک کا 63% یوتھ بہت زیادہ اس وقت انڈر اسٹیمیٹ ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ یکساں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. جو گورنمنٹ ایجوکیشن لے رہا ہے وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، وہ جو مہنگے ترین اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ کچھ اور ایجوکیشن لے رہا ہے، جو تھوڑے سے کم افورڈ کر سکتا ہے. جب ہماری ایجوکیشن سیم نہیں ہوگی، یکساں نظام تعلیم نہیں ہوگا، تو جب بچہ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں جائے گا تو اس کی جو تھنکنگ وہ سیم نہیں ہوگی. تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے. تو اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو یوتھ کے منسٹرز ہیں وہ بھی ہوتے، وہ ہمیں کوئی بہتر پھر اس کا سالوشن دیتے تو وہ تمام نوجوانوں تک وہ پیغام پہنچتا. اچھا، جہاں تک اب یہ بات ہے کہ ہمیں معاشرے کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، سارے مسائل پتہ ہونے کے باوجود دور ہم نہیں کرنے. وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں آئے گا کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. وہ ہم اگر اپنی گلی میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گلی اور اپنے محلے کے مسائل کو دور کرنا شروع کریں. آٹومیٹکلی یہ تھنکنگ جب ڈائیورٹ ہوگی پاکستان میں 18 کروڑ لوگوں میں، تو سارے معاشرے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جہاں تک بات ہے یوتھ کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی بنتی ہے حکومت کی کہ وہ صحیح ڈائریکشن دے، ایجوکیشنسٹ کی کہ وہ اس کو بزنس کے بجائے اس کو سماج کی خدمت کے لیے، ایک انسان کو شعور کی بیداری کے لیے، اس کی ذہن سازی کے لیے تعلیم پرووائڈ کریں. میمونہ، آپ بتائیے کہ خواتین، لڑکیاں، وہ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں ویمن امپاورمنٹ کیسی ہونی چاہیے، اور ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس میں مزید کن مواقعوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ لیڈیز کے لیے یہاں پر امپاورمنٹ ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. میں جب ان کی کمیٹی میں جب میں نے ممبرشپ لی تھی تو آئی براٹ ایجنڈا دیئر دیٹ سندھ گورنمنٹ، ان پاکستان گورنمنٹ دیر از اے میٹرنٹی ایکٹ فار دا ورکنگ وومن، کہ وہ مطلب اپنے بچوں کو کہیں پر
چھوڑ سکتی ہیں اور میٹرنیٹی ٹائم کے لیے اپنے لیے لیو اور پیڈ لیو لے سکتی ہیں. لیکن اس طرح کا کچھ بھی پاکستان میں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. حالانکہ یہ ایکٹ 2018 میں پاس ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک یہاں پر اگر میں اسکولوں سے تعلق رکھتی ہوں, ٹیچنگ کرتی ہوں, تو اسکولوں میں کہیں بھی آپ کو ڈے کیئر نہیں ملے گا. سدرا صاحبہ کی طرف ڈی ایچ ایس صفا سے آپ کا تعلق ہے. معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب وہ ٹائم آ چکا ہے جب خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس کو اب ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اس کو صرف ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے, اسے آگے بڑھ کے آپ کوئی ماڈل جو ہے باقاعدہ مانگے ان تمام لوگوں سے جو آپ سے ووٹ مانگتے ہیں, ان تمام لوگوں سے جو آپ کو ٹیچ کرتے ہیں, ان تمام لوگوں سے جو کہ آپ کو کسی طریقے سے مینٹورنگ کر رہے ہیں. آپ ان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کریں, کیونکہ ابھی اس وقت ٹی وی پہ ہمیں صرف وہ بچے نہیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ یوتھ نہیں دیکھ رہی ہوگی جو کہ یونیورسٹی یا کالج سے ہی تعلق رکھتی ہے. ہمارے پاس اکثریت وہ تمام یوتھ موجود ہے جس نے کبھی اسکول کی بھی شکل نہیں دیکھی ہوگی, اور اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, یقیناً دیکھ رہا ہے, آڈینس ہے ہماری, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بات اس کی بھی ہو رہی ہے, وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم, کوئی ایسا ماڈل کیوں نہیں بنا کے دیا جا سکتا کہ جہاں وہ اسکلس ہی سیکھ سکے. میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن جو آج کا ٹائم ہے اس میں چھوٹی چھوٹی اسکل سیٹس جو ہیں وہ ہر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ فرد کو ضرور حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک وقفے کی جانب جائیں گے اور بریک کے بعد آ کے کنکلیوڈ کریں گے اس بات کے ساتھ کہ اس کا حل کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب لاسٹ سیگمنٹ میں جو اتنے سارے مسائل ہمارے سامنے یکجا ہو گئے ہیں نوجوانوں سے متعلق, چاہے وہ تعلیم کے ہوں یا وہ اقتصادیات سے متعلق ہوں, اب ان کا حل ہماری قوم کے یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ حذیفہ, کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا, ایک حل جو میں یہ دینا چاہوں گا, بیچ میں پیشنس کی بات ہوئی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم انٹریکشن نہیں کر پاتے دوسرے پروونسز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ایک حل جو میں اپنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو دینا چاہوں گا کہ انٹر پروونشل ایکسچینج پروگرام ہم ایک لانچ کریں, کہ ہمارے کچھ بچے پنجاب جائیں, پنجاب سے کچھ بچے ہمارے پاس پڑھنے آئیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے انٹریکشن ہو ہمارا, تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری جگہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ان کے خیالات بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان کو سمجھ سکیں. اور ایک میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیشینس کو اصل میں ہم نے ولی وارث سمجھ لیا ہے کہ وہی سب کچھ کریں گے, ہمیں کچھ نہیں کرنا. ناؤ اٹس ٹائم ٹو اسٹیپ فارورڈ. عدیل, آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کچھ لوگ کچھ یوتھ ایسی ہے جو اسکلفل ہے, کچھ یوتھ ایسی ہے جو ایجوکیشن کے اندر اچھے ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, لیکن اگر اس کا مکس اپ ہو جائے تو جو ہے ایک اچھا ہماری یوتھ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے ہماری اکانومی کے اندر. صحیح ہے. میمونہ, آپ کیا کہیں گی اس میں؟ ہمیں فرسٹ آف آل اپنی یوتھ کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, اور ہمیں آئی تھنک کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو بھی اب اس بات کے اوپر ایجوکیشن دینی چاہیے کہ آپ کو اپنے بچے براٹ اپ کیسے کرنے. اگر ہم لوگ گھر سے ہی اپنے بچوں کے اندر برداشت اور ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ برابر کا وہ رکھتے ہیں, تو وہ بچے آگے جا کے سب کو لے کر مل کر آگے مطلب ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. زہرا زاہد, آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ معاشی استحکام کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم دنیا سے کمپیٹ کر سکیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ہم باہر جب رہتے ہیں تو ہمیں اپنا گاربیج بھی نکالنا پڑتا ہے, تو اس میں ہم شرم نہیں محسوس کرتے. پر یہاں میں اگر اپنے امپلائی کے سامنے میں گاربیج نکالتی ہوں تو وہ میری شکل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. وہ نہیں نکالنا چاہتے, وہ اس کو سڑنے دیں گے کہ خاص طور کی ماسی آئے گی تو وہ اٹھائے گی تو کام ہوگا. تو اس طرح سے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. آپ کی مینٹیلٹی میں ہر چیز میں انا آ رہی ہے. کہ امبر درانی, آپ کیا کہیں گی, کیا سولوشن ہے ان مسائل کا؟ ویل عمر آئٹ سے کہ دیکھیں کوئی بھی کسی بھی قوم کی یوتھ جو ہے وہ اس کا ایسٹ ہوتی ہے, اور اس ایسٹ کو اسی جگہ پہ رہنا یا جا کے واپس آنا جو ہے وہ کسی بھی قوم کو آگے لے کے جائے گا. تو جس دن ہماری حکومت, ہمارے ادارے اس قوم کی یوتھ کو اس کا وقار واپس لوٹا دیں گے تو شاید وی ول ریچ آؤٹ ٹو اے رزلٹ جہاں پہ ہم مے بی تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں تو سیکنڈ ورلڈ کنٹریز تک تو ضرور پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزمل ملک, سنگل لائن سولوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں پر MBA کرنے کے بعد, گریجویٹ کرنے کے بعد لوگ جو ہے وہ آلو کا چپس لگا رہے ہیں.
تو اس طرح تو ہم جتنا ایجوکیشن لیتے جائیں لیکن اس کا کوئی ایٹ دی اینڈ رزلٹ نہیں ہوگا تو بہتری نہیں آ سکتی. تو ہمیں جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمندی کو اپنانا ہوگا. ڈاکٹر ارابہ کیا سولوشن ہے؟ یہ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ MBA کر کے یا ماسٹرز کر کے PhD کر کے وہ آلو کے چپس کی جو ہے وہ اسٹال لگا رہا ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے. جس طرح میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ الگ الگ جو ہے وہ لوگ, لیکن اگر میں بات کروں کہ وہ اگر آلو کے چپس کے اسٹال لگا رہا ہے, وہ ایک سیٹ اپ اسٹال کر رہا ہے نا, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہا ہے. یہی اگر اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ انشاءاللہ ان فیوچر آگے ریس کر جاتا ہے تو وہ ہوٹل کی طرف بھی چلا جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ہم لوگ جو ہے وہ جاب سیکنگ اپرچونیٹیز کی طرف زیادہ ہے رادر دین کریٹنگ دی اپرچونیٹیز فار ادرس. اگر ہم انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, اگر ہم اپنے سیٹ اپس کی طرف جائیں تو اٹ وڈ کریٹ اے سولوشن, ایک سولوشن کی طرف, رادر کہ ہم صرف اسی چیز پہ ہی لگے رہے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے, یہ نہیں مل رہا ہے. اس حوالے سے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ لانچ بھی کر چکی ہے ماضی میں, اور ابھی بھی کچھ بینکس یا کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یوتھ کو امپاور کرتے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز ہمیں لا کے دکھائیے اینڈ وی وڈ اسپانسر دیٹ. تو یہ ایک سولوشن ہے. اگر آپ باہر کے ممالک کی بھی بات کریں تو اب وہ دے ہیو اسٹیپ فارورڈ فرام دس کیریئر اینڈ جاب اپرچونیٹیز کائنڈ آف دا تھنگ نا. تو اب ہمیں ایک ایٹماسفیئر ایسا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم دوسروں کو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں رادر دین ہم سیکھ کریں. ٹھیک ہے, انجینئر ارسلان سعید. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلز جو ہے نا وہ بھی اپنے اندر ڈیولپ کرے. اور جو بات ہو رہی تھی کہ تربیت کی بات ہو رہی تھی, تربیت کے لیے میرے ذہن میں ایک سمپل سا اس کا سولوشن ہے کہ ہمارے ارد گرد مساجد ہیں, اور مساجد کے اندر جو علماء اکرام ہیں وہ بہترین تربیت کر سکتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ صحیح ہوئی ہو پراپرلی یا نہیں. پروفیسر عائشہ شارق صاحبہ, کیا سولوشن ہے کریکولم کو اپڈیٹ کرنے کا؟ اچھا, ابھی تک یہاں پہ بات ہوئی, جابس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تربیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ وہ اپنا کیوں اسٹارٹ اپ لگانے میں یا چپس کی دکان لگانے میں کوئی آر نہیں ہے. ایکچولی ہم باہر جب جاتے ہیں تو ہم وہی پیٹرول اسٹیشنس کے اوپر پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں اور ہم خوشی خوشی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بالکل انیشیل لیول کا ہے, پھر ہم اس سے اپنی سیمسٹر کی فیس بھر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. بٹ یہاں پہ ہم یہی کرتے ہوئے ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی کا پریشر ہے کہ وہ کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا. تو یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر سے پریشر, یہ جو ہم فیس کرتے ہیں نا, اور یہ جو فرسٹریشن ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. شعیب تنولی اسٹوڈنٹ ہیں, کیا کہیں گے یوتھ کے ایشوز پہ؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنا پڑے گا, اور ہمیں نوجوانوں کی اس طریقے سے تربیت کرنی پڑے گی اور انہیں اپارچونیٹیز دینی پڑیں گی تاکہ وہ پاکستان کے لیے سرمایہ بن سکیں. دوسری بات یہ کہ انہیں ہمیں پولیٹیکل میکنگ جو ڈیسیشنز میکنگ ان میں انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل بتا سکیں تو یوتھ کو کیا مسئلے پیش آتے ہیں, اس کے بعد اس کا کوئی کنکلوژن نکل پائے گا. ٹھیک ہے, دانیال جیلانی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں تو ایک ہی بات کروں گا, ہم سب نے کسی نے اس نظام کو بوسیدہ کا اور برا بھلا کا. میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم خود اس نظام میں انوالو نہیں ہوں گے اور اس نظام کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے, اپنے حصے کا دیا نہیں جلائیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے. ڈاکٹر رضوانہ صاحب. معاشرتی تبدیلی, سب سے پہلے فرینچ ریولوشن کی بات کروں گی کہ دنیا میں جو پہلا انقلاب آیا وہ اسٹوڈنٹ ہی لے کر آئے, یعنی یوتھ, ینگ لوگ لے کر آئے, اور اس کو یونیورسٹی کی طرف سے ہی لایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کسی معاشرے کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ انقلاب کا راستہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یوتھ کو ذمہ داری لینی پڑے گی, یوتھ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اپنے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے, کیونکہ شجر رہیں گے تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے, یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے. سدرا صاحبہ, کیسے اچھے دن آئیں گے؟ اچھے دن ضرور آئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یوتھ جو سب سن رہے ہیں اپنی کمر کس لیں, اور اس کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں وہ بھی آپ آنکھیں کھول لیں, کیونکہ اب وہ والا ایک کریک پوزیشن آ چکی ہے جہاں کے بعد جو ہے اگر ہم نے یہ مس کر دیا, اس وقت ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی یوتھ کو انوالو کیے بغیر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنی پالیٹکس, اکانومی اور سوسائٹی آگے بڑھا لیں گے, تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو یہ میرا جو لاسٹ ایک اوپینین یہی ہے, یا میسیج آپ کہہ لیں, وہ یہی ہے کہ یوتھ کو رسپانسبلٹی جیسے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لینی پڑے گی. وہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے, بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ill informed ہے, ان کو کچھ
कुछ नहीं पता, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी और अपने इर्द गिर्द की ज़िम्मेदारी लें। लेकिन तमाम वो इदारे जो यूथ को सपोर्ट या एम्पावर करने के लिए बनाए गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे पैकेजेस पे वो डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं, उनको भी चाहिए कि आप अपना एक पॉजिटिव इफेक्टिव रोल प्ले करें। सही है। डॉक्टर साहब, आप लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। हमारे पास क्राइटेरिया क्या है जज करने का, हु इज़ इंटेलिजेंट? एक हमारे यार्ड स्टिक बना दिया कि भाई रिजल्ट्स आएंगे मैट्रिक इंटर के, उसी ए लेवल्स के, उसी की बुनियाद पर हम जज करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए डॉक्टर इंजीनियर सियासत में हिस्सा नहीं लेते। आप कराची यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फार्मेसी का कोई स्टूडेंट आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में नज़र नहीं आएगा। जो टॉप परसेंटेजेस वाले डिपार्टमेंट हैं, कंप्यूटर साइंस है, KUBS है, MPA है, उधर कोई नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादातर आर्ट्स फैकल्टी के जहाँ कोई नहीं जा रहा होता, जिनका एडमिशन ज़बरदस्ती होता है, वो लोग जाके सियासत में हिस्सा लेते हैं। तो हमने सिर्फ सियासत सिर्फ सोशल साइंसेस के लोगों के लिए क्यों रखी है? ऑफ कोर्स वो पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, IR दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हर डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि IR, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इस्लामिक हिस्ट्री सब पढ़े। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को भी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को भी पॉलिटिकली उतना ही एक्टिव होना चाहिए जितना कि सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि जामिया कराची में अगर आप स्टूडेंट्स का हजम निकालेंगे तो मुश्किल से 5% जो साइंस के डिपार्टमेंट से पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, बाकी 95% सोशल साइंसेस से ताल्लुक रखते हैं, वो भी लोअर परसेंटेज के डिपार्टमेंट से, इंग्लिश से भी नहीं होंगे लोग उधर। तीसरी बात मैं सर एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 60% यूथ, अब इसमें क्या किया जाए? 60% यूथ में हमें ये करना है कि इतनी यूथ को पाकिस्तान एकोमोडेट नहीं कर सकता। हमारी यूथ को चाहिए कि बाहर जाए, बाहर जाके एक तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे, उधर से ज़रिया मुबादला भी हमारे लिए बेहतरी का बाइस होगा। दूसरी बात कि तालीम मैट्रिक तक सबके लिए जनरल एथिक्स, बेसिक रिलीजन और बेसिक जो लिखना पढ़ना जो है वो सबके हक है। उसके बाद स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। हर बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं होता, उतना अच्छा आगे उसका माइंड नहीं होता उतना शार्प, तो हमें उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्किल्स की हर जगह हर दौर में डिमांड रही है। मैं समझता हूँ कि शायद एक डॉक्टर से ज़्यादा एक मैकेनिक कमा लेता होगा अगर वो अच्छा सा है। तो पैसे का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। पैसे का, जैसे मैडम ने बात की, कैपिटल सोसाइटी 16वीं सदी से पहले तमाम लोग पीजेंट्स होते थे, सबके अपने अपने खेत होते थे, मवेशी पाले होते थे, कोई किसी का गुलाम नहीं होता था उस तरीके से जैसे कि आजकल सरकारी मुलाजिम होता है। अब ये कि हम सब गुलाम हैं, हम सब सरकार के गुलाम हैं या प्राइवेट इदारों के गुलाम हैं। तो मिडिल क्लास ने जो जन्म लिया उसके मसाइल 4 सदियों में हल नहीं हो सकते, मज़ीद 4 सदियाँ लगेंगी। तो उसके लिए यही हल है कि एक तो ये कि कनात पसंदी के कैपिटल सोसाइटी के तहत हम पैसे के पीछे जो रेस है, हम कभी भी किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो एक उस रेस से बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानान का। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने सिविल सोसाइटी, यूथ, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की आवाज़ में पाकिस्तान के ना सिर्फ मसाइल रखे बल्कि उसका क्या हल हो सकता है वो भी हमने लोगों की आवाज़ में आपको सुनाया। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।